ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، جس طرح ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ اب ہم بات کریں گے سیگمنٹ میں تعلیم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے. خاص طور پہ ہمارے دین اسلام میں بہت زور دیا گیا ہے تعلیم پہ، علم پہ. یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. ناظرین، بدقسمتی سے جب سے کرونا کی یہ جو وبا ہے یہ پاکستان کی طرف اس نے رخ کیا، اس وقت سے اسکول بند کیے گئے. ظاہر سی بات ہے بچوں کی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس لیے اسکولوں کو بند کر دیا گیا. اس کے بعد پھر 24 مارچ سے لاک ڈاؤن شروع ہوا، اسکولوں کی تعطیلات میں مزید اضافہ ہو گیا. کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید رمضان المبارک کی فوری بعد جو ہے 1 جون سے اسکول کھول دیے جائیں، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسکول شاید 1 جون سے بھی نہیں کھولے جائیں گے. یہاں تک کہ 9th اور یعنی میٹرک اور انٹر کے طلبہ جو ہیں وہ بھی بغیر امتحان دیے شاید پروموٹ کر دیے جائیں. اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے والدین اب اسکولوں کی فیس بھی نہیں جمع کرتے. والدین کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ شاید اب پتہ نہیں کب اسکول کھلیں گے، جب اسکول کھلیں گے تو ہو سکتا ہے ہم کسی دوسرے اسکول میں ایڈمیشن کرا لیں، کیا فائدہ، اسکول بند ہیں، ہم فیسیں جمع کرتے جائیں. ناظرین، اگر یہ ٹرینڈ چلتا رہا تو پھر جتنے درمیانے اسکول ہیں یا چھوٹے اسکول ہیں شاید وہ اب سسٹین نہ کر پائیں. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کرونا وائرس سے جب دنیا باہر نکلے گی تو یا تو بہت امیر لوگ بہت غریب ہو جائیں گے یا بہت غریب بہت امیر ہو جائیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مڈل کلاس طبقہ ہونا وہ تو شاید بالکل ہی اس سطح سے بھی نیچے چلا جائے. بہرحال ناظرین، اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو شخصیت موجود ہیں، مرکزی چیئرمین ہیں آل پرائیویٹ اسکولس مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید طارق شاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے، خیریت سے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم. سر، اب آپ کی طرف سے بیان بھی آیا ہے اور آپ کی ایسوسی ایشن جو ہے اس نے مسترد کر دیا ہے یہ فیصلہ کہ اسکولوں کو 1 جون سے نہ کھولا جائے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ جب یہ وبا پھیلنی شروع ہوئی فیبری کے اندر تو سب سے پہلے ہم تھے جنہوں نے اسکولز والنٹریلی سپورٹ بھی کیا کہ ہمیں بند کرنے چاہیے، کیونکہ اس وقت تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وبا کتنی پھیلے گی اور یہ کن لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرے گی. تو اسکول والنٹریلی بند کیے گئے. اس کے بعد گاہے بگاہے یہ ڈیڈ لائنز بڑھتی گئیں اور پھر یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ سمر ویکیشنز بعد میں ہونی ہے تو پہلے ہی ڈکلیئر کر دی جائیں. تو اس پہ بھی ہم کنونسڈ ہے، چلیں یہ ٹائم جو ہے وہ سمر ویکیشنز کے نام پر گزر جائے تاکہ پھر ہم اپنی تدریس کا عمل جو ہے وہ شروع کر سکیں جون سے. لیکن اب اگر اس کو مزید 1 مہینہ اور ایکسٹینڈ کر دیا جائے یا 2 مہینہ جیسے کہا جا رہا ہے ایکسٹینڈ کر دیا جائے، تو میں آپ کو بتاؤں میرے پاس تواتر سے اسکول والوں کی کال آ رہی ہیں کہ وہ 5 مہینے تک سیلریز نہیں دے سکتے، رینٹ نہیں دے سکتے، بند ہو گئے، برباد ہو گئے. مطلب اب پیرنٹس کو 20% والنٹیرلی جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہم نے فیس کے اندر کہ چلیں ان کے مسائل ہیں، ان کے جاب کے مسائل ہیں، بزنس کے مسائل ہیں، تو 20% فیس میں مئی اور اپریل اور مئی کی فیس میں رعایت دے دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی پیرنٹس کا رجحان فیس دینے میں نہیں نظر آیا. تو 20% ڈسکاؤنٹ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں ایگزسٹ کرتا ہے؟ یعنی ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں، ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد آج ہمارے پاس اسٹے موجود ہے کہ ہم نہ دیں 20% ڈسکاؤنٹ، لیکن ماں باپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہ 20% اپنا قائم رکھا. زیادہ تر اسکولوں نے دیا، لیکن سر ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسکولز ہائی کورٹ میں پٹیشنرز ہیں صرف انہی اسکولوں پہ یہ چیز لاگو ہوگی، جنرلی لاگو نہیں کیا جا سکتا. سر یہ آرڈر میں بھی بات موجود ہے؟ آرڈر میں موجود تو ہے، لیکن ایسا پچھلی دفعہ بھی نہیں دیکھا گیا اور اس بار بھی ایسا کوئی ہائی لائٹڈ ورژن میں نہیں آیا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جنگ الگ ہے، وہ رولز اینڈ ریگولیشن کی ہے جو کہ چیلنج کیا گیا ہے کہ رولز نہیں ہیں ایسے کہ کوئی بھی پابند کیا جائے کہ 20% کم کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی اور سیکٹر کو کم نہیں کیا گیا، صرف ایجوکیشن سیکٹر، اور ایجوکیشن سیکٹر کے اندر صرف اسکول سیکٹر کو 20% کی کمی کہا گیا اور کسی کو نہیں کہا گیا، نہ یونیورسٹی کو کہا گیا نہ کالجز کو کہا گیا. تو وہ ایک چیپٹر الگ ہے. لیکن ٹھیک ہے، مسائل ہیں پیرنٹس کے، ہم نے 20% دیا لیکن کلیکشن 10 to 15% بھی بہت مشکل سے آ رہا ہے. تو اگر یہ
یہ اور اس کے باوجود ہمیں گورنمنٹ نے یہ پابند کیا ہے کہ آپ سیلریز 100% دیں گے. تو جب کلیکشن نہیں آ رہا, کیونکہ اسکول کی اونلی سورس آف انکم جو ہے وہ کلیکٹ کی ہوئی فیس ہوتی ہے, تو جب وہ فی نہیں آئے گی تو اسکول اونر اپنی جیب سے 1 مہینہ دے دے گا, 2 مہینے دے دے گا. لیکن اب جو سیلری دینے کا ٹائم آ گیا ہے, جو ہمیں اپریل کی سیلریز دینی ہے اور آگے بھی دینی پڑی, تو اس میں تو اسکول ہمیں ڈر یہ ہے کہ بیشتر اسکول بند ہو جائیں گے. اور یہ ایک تعلیم کا کرائسس, پھر جب پینڈیمک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ایک تعلیم کا کرائسس آئے گا جو کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایس او پیز بنا دی جائیں اسکولس کے لیے بھی تو اسکولوں کو کھولا جا سکتا ہے. جی دیکھیں, ہم نے جو کہا ہے کہ 1 جون سے, یا چلیں 1 جون اگر ایک ضد بن گئی ہے تو 5 یا 6 جون سے آگے کھول لیں, تو اس میں ایک ایس او پیز کے مطابق اسکول کھول سکتے ہیں. آج آپ خود دیکھ رہے ہیں روڈز پہ کتنا رش ہے, مارکیٹ کھل گئے ہیں, بازار کھل گئے, تو وہاں پہ اتنے بہتر ایس او پیز فالو نہیں کیے جا سکتے جتنے بہتر اسکول کے اندر کیے جا سکتے ہیں. اور ہماری تجاویز یہی رہی ہیں کہ ہم اسکول شفٹس کے اندر لگا دیں گے, آلٹرنیٹ ڈیز کے اندر کلاسز لگا دیں گے. مطلب سوشل ڈسٹینسنگ والا جو میٹر ہے اس کو ہم کلاسز تو بڑی نہیں کر سکتے, لیکن ہم شفٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم مونٹیسری کو 1 دن بلائیں, پرائمری کو 1 دن بلائیں, سیکنڈری کو 1 دن بلائیں. تو بلڈنگ کے اندر ہمارے رومز خالی ہوں گے تو ہم ایک کلاس کے اندر 10 12 15 جو بھی ہاف بنتا ہے ایک کلاس کا, سوشل ڈسٹینسنگ کر کے ڈیسکس پہ دور دور بٹھا کے ہم کلاسز لے سکتے ہیں. اور ماسک کو ہم کمپلسری بنا سکتے ہیں, سینیٹائزرز اپنے اسکول کے اندر ہم لگا سکتے ہیں تاکہ بچے ہر 1 گھنٹے کے بعد سینیٹائزرز کو سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈس انفیکٹ کر لیں. روزانہ اسکول کے اندر ہم اسپریز کر کے جو ہے نا ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں. تو جتنے بہتر ایس او پیز تعلیمی اداروں کے اندر ہو سکتے ہیں وہ مارکیٹ کے اندر نہیں ہو سکتے. تو ہمیں یہی مطالبہ ہے کہ جب سب کو کھول دیا گیا تو وائی ناٹ اسکولس, کیونکہ تعلیمی نقصان بہت ہو گیا بچوں کا. آخری 1 مہینے پہلے اسکول جو میٹرک کے اسکولس تھے ان کو 1 مہینے پہلے, اور جو او لیول اسکولز ہیں ان کو 2 مہینے پہلے بند کر دیا گیا, تو ان کا سلیبس متاثر ہوا. اور اب اگر ہم نیکسٹ کلاس کی طرف نہیں جائیں گے اس وقت اور ایگزامز نہیں لیں گے تو بچوں کو جو اسکروٹنی کی جاتی ہے کہ ان کو کتنا انہوں نے سیکھا وہ بھی نہیں کر پائیں گے. بورڈ کے ایگزامز کے اندر جہاں تک ہماری بات یہ تھی کہ ہمیں پورے ایگزامز بورڈ کے کم از کم لینے ہیں, کیونکہ وداؤٹ ایگزامینیشن لیے اگر پاس کر دیا جائے گا تو ان کی قابلیت جج نہیں کی جائے گی, اور پھر وہی بچے آگے جا کے ڈاکٹر انجینئر بننے ہیں. تو ہمیں ایک تعلیم کا معیار برقرار رکھنا پڑے گا. سر, تعلیم کا جو معاملہ ہے, آیا صوبائی حکومت اس میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے, وفاقی حکومت کرتی ہے؟ ہم نے شروع میں دیکھا کہ ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بڑا متحرک یہ ادارہ نظر آیا. اب آپ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم وفاقی حکومت کا فیصلہ نہیں مانیں گے, تو آخر ریٹ کس کی چلتی ہے صوبے؟ یہ صوبائی معاملہ ہے, وفاقی معاملہ ہے سر؟ دیکھیں, یہ ہے اسکولز جو ہیں وہ وفاق کے انڈر میں آتے ہیں, اور صوبائی گورنمنٹ کے انڈر میں آتے ہیں, وفاق کے انڈر میں نہیں آتے. لیکن عموماً یہی دیکھا گیا کہ وفاق ایک طرف سے ایک سجیشن دیتی ہے, اس کو پروونسز فالو کرتے ہیں, تو ابھی تک یہی نظر آ رہا ہے. تو اس لیے ہم نے وفاق کے ڈیسیجن کو اپوز کیا ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرے, کیونکہ ابھی تک جتنے بھی ہم نے معاملات دیکھے ہیں وہ تعلیم کی بہتری کے لیے نہیں آ رہے. تو سر, صوبائی حکومت کی جانب سے یعنی ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی جانب سے آپ کو کیا ہدایات ہیں کہ کب تک اسکول بند رکھنا ہے؟ دیکھیں, ہدایات ابھی تک جو ہے وہ 1 جون کی ہیں ری اوپننگ کی. کل انشاءاللہ اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں, ہم بھی وہاں ہوں گے, اور وہاں پہ یہی مطالبات ہم رکھنے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں اور جو تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے, دونوں چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے, اور ہم نے پلان بنا لیے ہیں کہ ہمیں اسکول کیسے رن کرنے ہیں, تو وہ بھی پلانز ہم وہاں پیش کریں گے. اور امید کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام اور منسٹر ایجوکیشن جو ہیں وہ اس کو ضرور سمجھیں گے اور اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ کرائیں گے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ہم جو ہے وہ اسکول نہیں کھولیں گے تو ابھی بھی دیکھیں روزانہ میں کسی نہ کسی پولیس اسٹیشن میں اسکول والوں کے سپورٹ میں کھڑا ہوتا ہوں. لینڈ لارڈ جو ہے وہ تالے لگا رہے ہیں, 1 مہینے ڈیفالٹ ہونے کے باوجود بھی, مطلب 1 مہینے کا ڈیفالٹ اتنا کوئی بڑا ڈیفالٹ نہیں ہوتا, جبکہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ اسکول وہ بلڈنگ مالکان ہے وہ تالے لگا رہے ہیں کہ بلڈنگ کا رینٹ نہیں دو گے تو بلڈنگ کے اندر داخلہ نہیں ہوگا, اور جب بلڈنگ میں تالا لگ جائے گا اسکول نہیں کھل پائے گا تو جو ایک سلسلہ فی کلیکشن کا تھوڑا بہت چل رہا ہے وہ بھی نہیں ہو پائے گا. تو اس طرح ہم اس دوران اس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر اسکول اب بند ہونے والے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ تعلیمی معیار جو ہے, جو آج تک جو 58% جو ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی کم ہے, لیکن
جو بھی ہے وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے ہے. اگر یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز بھی بیک آؤٹ ہو گئے یا بند ہو گئے تو آج وہی والی بات جو میں نے کی, تعلیمی کرائسس آ سکتا ہے. سر بڑے اسکولس جو ہیں جن کی فیسیں 20,000 25,000 روپے فیسیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں وہاں بھی کوئی فیسوں کا مسئلہ ہوگا؟ وہاں تو لوگ جا کے 3 مہینے 4 مہینے کی ایڈوانس فیس جمع کرا دیتے ہیں, واؤچر آیا نہیں یا اسے ڈاؤن لوڈ کیا اور فوراً ہی فیس جمع کرا دی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ لوگ متاثر نہیں ہوئے, ان اسکولوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ قطعی متاثر نہیں ہوئے. لیکن وہی والی بات جو آپ نے سٹارٹنگ میں پروگرام کی کہی کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ابھی اسکول بند ہیں, جب کھلیں گے جب ہی پے کریں گے, جب معاملات دیکھ کر پے کریں گے تو اس وقت مسئلہ آئے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں اوور آل اگر ہم زیادہ فیس والے اسکولوں کو دیکھیں تو کلیکشن کے اتنے مسائل وہاں نہیں ہیں, پیرنٹ دے رہے ہیں, لیکن زیادہ تر مسائل ان اسکولوں کے جو کم فیس چارج کر رہے ہیں. بالکل. کوئی حل سوچا ہے اس کا کہ اگر کوئی بچہ ہے تو اور وہ فیس اس کی ایک اسکول میں جمع نہیں ہوتی, اس میں آپ لوگوں کی بھی بڑی یونٹی کی ضرورت ہے. اگر پرائیویٹ اسکولز جتنے بھی ہیں وہ سارے مل کے ایک یونٹی بنا لیں گے, جب تک بچے کو ایک اسکول سے اسکول لیونگ اور کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا کسی صورت بھی دوسرے اسکول میں داخلہ دیں گے. بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں پھر آپ کی جو فیس ہے وہ کہیں جا سکتی ہے. بالکل آپ کی تجویز بہت اچھی ہے, اور یہ ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر بھی ایک پروویژن ہم نے رکھا ہے کہ پوائنٹ یہ رکھا ہے کہ ہم یہ گورنمنٹ کے تھرو انفورس کرائیں گے اور ہم سب بھی اس کو ریلیجیسلی فالو کریں گے, کیونکہ جب تک ان معاملات کو ہم ایک اپنی باؤنڈری وال نہیں بنائیں گے نا تو یہ اسکول سیکٹر, یہ تعلیمی سیکٹر جو ہے وہ پریشان رہے گا, اور اس کیس کے اندر سب سے زیادہ رہے گا. تو آپ کی سجیشن اچھی ہے اور ہم نے بھی اس کو اپنے پوائنٹ رکھا ہوا ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر کہ ٹی سی کو میک شور کرایا جائے, کیونکہ جب تک ٹی سی نہیں ہوگی ایک پیرنٹ اگر ہے تو سر وہ لیکن فالو نہیں کرتے لوگ اس کو. آپ کسی بھی اسکول میں جائیں, نئے سرے سے بچے کا ایڈمیشن کرائیں, ان سے کہیں ہم تو ایڈمیشن بھی دے رہے ہیں, ٹیوشن فیس بھی دے رہے ہیں, آپ سیکورٹی ڈپازٹ رکھ لیں. وہ اسکول خوشی خوشی کہے گا چلو ٹھیک ہے, سیکورٹی ڈپازٹ میں لا کہے گا کسی چیز کی ضرورت نہیں, میں ایڈمیشن لے لیں. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے, جو پرانے اسکولز ہیں وہ آج بھی فالو کر رہے ہیں اس میٹر کو, لیکن ہاں 1-2 سالوں کے اندر جو نئے اسکولز کھلے ہیں وہ نئے ایجوکیشنسٹ کہتا ہوں میں ان کو, تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کو یہ رولز کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا, تو لوگ اتنی جانکاری لیتے بھی نہیں ہے کہ معاملات کیا ہیں, رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں. تو اب ان کو بھی ہم نے یہ آگاہی دی ہے کہ آپ ٹی سی جب تک نہ لیں, جب تک ٹی سی نہ ملے آپ کو تو آپ ایڈمیشن نہ دیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ اگلے آنے والے نئے سال کے اندر جو ایڈمیشنز ہوں گے تو اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا. طارق صاحب, ایک بند اسکول اور ایک چلتے ہوئے اسکول میں, یعنی جب اسٹوڈنٹس آ رہے ہوں, خرچے ہو رہے ہیں, مینٹیننس ہو رہی ہے اسکول کی, بجلی ہے, پانی ہے, باقی چیزیں ہیں, خرچے میں کتنے فیصد کا فرق آ جاتا ہے سر؟ ایک جو آج کل جو اسکول بند ہوئے ہوئے ہیں یا جب بچے آ رہے ہوتے ہیں اسکول پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہارڈلی اگر بہت زیادہ کہوں میں تو 5% فرق آتا ہے, اس سے زیادہ کوئی فرق اسکول میں نظر نہیں آئے گا. 20% کی جو آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے گورنمنٹ نے, کہا یہ زیادہ بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی بجلی کا پریشان ہے. میں آپ کو بتاؤں بجلی کا خرچہ اس بار زیادہ آیا ہے, وہ اس لیے کیونکہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ گئے ہیں, ایوریج بلنگ ہوئی ہے. سر مارچ سے تو بجلی کے بل میں کوئی فرق نہیں آیا. نہیں, ایوریج بلنگ ہوئی ہے, فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا ہے. پچھلے سال جو مارچ میں اسکول چل رہا تھا اس کے حساب سے ایوریج بل آیا ہے. مطلب اسکول بند ہے یا کھلا ہو وہ تو بعد میں ایڈجسٹ ہو جائے گا نا. ایڈجسٹ مجھے نہیں پتا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ کوئی ایسی اسکیم آپ بچوں کو دیں گے یا بچوں کے والدین کو کہ اگر 4 مہینے کی فیس نہیں دی ہے تو کوئی ایسی اسکیم نکالی جائے کہ جس بچے نے 4 مہینے کی فیس نہیں دی وہ 3 مہینے کی یا 2 مہینے کی بھی فیس جمع کرائے تو ریگولرائز کر کے اس کو اسکول. دیکھیں ایسی اسکیم میرے خیال سے آنی تو نہیں چاہیے, کیونکہ جب ان کو وقت دیا گیا, بالکل آنی چاہیے. جب ان کو وقت دیا گیا, اور وقت بہت اہم ہوتا ہے اسکول کے لیے, کہ اگر ان کو ٹائم دے دیا گیا کہ 2 مہینے بعد دیا گیا نا, پیسے تو نہیں دیے گئے. بات یہ ہے کہ پیسے دیکھیں, پیسے دینے کا کام, شخص کی نوکری چلی گئی ہے, ایک شخص کا کام نہیں چل رہا, ایک شخص کا روزگار نہیں ہے, تو آپ اس کو 1 سال کا ٹائم دے دیں اور 1 سال تک اس کا روزگار بند رکھیں گے تو کیسے وہ. دیکھیں اس میں ذمہ داری عائد ہوتی ہے گورنمنٹ کی, حکومت پاکستان کی, کہ وہ پھر ان بچوں کے عوض ہمیں ریلیف فنڈ پرووائڈ کرے. سیف ایک ادارہ ہے, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن, جو کہ بہت پہلے قائم ہی اس لیے ہوا تھا کہ اسکولوں کو فنڈنگ کرے گا. تو ہماری تجویز یہی ہے کہ سیف سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن پھر اسکولوں کو وہ ایڈ پرووائڈ کرے, کیونکہ دیکھیں اگر فیس کا بیک لاگ آئے گا نا تو اسکولز کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کبھی بھی سبسڈی نہیں دی, گورنمنٹ نے کبھی بھی گرانیٹ اسکول کو نہیں دیا, جو بھی اسکول چلا وہ سیلف ہیلپ بیسس پہ چلا. تو دیکھیں, اور وہی والی بات کہ جب تک گرانیٹ نہیں ملے گی ہم آگے فارورڈ نہیں کر سکتے. 2 مہینے دینا ایک بہت بڑا کام تھا جو کہ ہم نے دیا. اور میں آپ کو بتاؤں
اس میں بھی میں آپ کو اسکول کی ڈسکریشن پر موجود ہے یہ معاملہ, یہ آفر اگر اسکول یہ سمجھے گا, اس میں کلیکٹیو کوئی ہم آفر نہیں لے کر آئیں گے, لیکن ہاں اگر کوئی ہمدردانہ رویہ رکھتے ہوئے اسکول اونر کے پاس اگر کوئی فنڈ ہے یا کوئی سیونگ ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ آگے فارورڈ کر سکتا ہے اپنے پیرنٹس کو, تو وہ کرے گا. کر سکتا ہے. طارق صاحب, سیگمنٹ کا وقت اختتام کے قریب ہے, میں چاہوں گا کوئی میسج آپ دینا چاہیں جو ہمارے پروگرام کی توسط سے سعید غنی صاحب کو وزیر تعلیم کی جانب یا رجسٹرار پرائیویٹ اسکولس رافیہ ملا صاحبہ کے لیے دینا چاہیں یا منصور احمد صدیقی صاحب کے لیے دینا چاہیں. دیکھیے اس میں سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ موڑ ہے جو کبھی آج تک کسی نے نہیں دیکھا, اور یہ فائنینشیل بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور معاشی مسائل بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں, تو اس کے اندر ہم سب کو یونٹی کا مظاہرہ کرنا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ تعلیمی اداروں کا کوآرڈینیشن ہونا چاہیے, اور دونوں مل کر اگر کوئی پالیسی لے کر آئیں گے تو اس کا فائدہ سب کو ہوگا, بچوں کو بھی ہوگا, پیرنٹ کو بھی ہوگا. دوسری بات یہ کہ میں پیرنٹ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں پیرنٹ بھی گھر پہ بیٹھے ہیں اور بچے بھی گھر پر ہیں, تو بیچ میں جو ایک گیپ آ گیا ہے پیرنٹ اور بچوں کے بیچ میں, تو وہ بانڈ کریٹ کرنے کا وقت ہے. بچوں کے ساتھ بیٹھیں, مشاورت کریں, باتیں کریں, اپنی فیملی ویلیوز ان کے اندر ٹرانسفر کریں, اسلامی تعلیمات ان کے اندر ٹرانسفر کریں. رمضان کا مہینہ ہے, سب بچوں کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنائیں تاکہ اس رمضان کی برکت سے شاید اللہ میاں ہماری یہ مراد سن کر اور اس کرونا وائرس سے ہمیں جلد سے جلد نکال دے. بہت شکریہ طارق شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سید طارق شاہ, ان کے والد صاحب بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, خاص طور پہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے یہ دعا کرنا چاہیں گے. خالد شاہ صاحب بھی بڑے ایکٹیو رہے ہیں اسکولس کے حوالے سے اور آل پرائیویٹ اسکولس مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین ہیں.